آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہمیں نقالی کا بڑا شوق ہے۔ ہم غیروں کی نقالی تو کرتے ہی تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس فیشن نے ہمیں عورتوں کا بھی نقال بنا دیا۔ ہاں، عورتوں کا نقال۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں، عورتیں مرد بننا چاہتے ہیں۔ مردوں نے عورتوں کی بجا اختیار کر رکھی اور عورتیں وہ مردوں کی بجا اختیار کیے ہوئے۔ اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال آپ دیکھیے کہ مرد کا اپنے بالوں کو اتنا لمبا کرنا کہ وہ عورتوں کے مشابہ ہو جائے، اور وہ حد ہے اس کے کندھوں سے نیچے تک بالوں کا چلے جانا۔ مرد اس سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا، اور عورت کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کٹاتی کٹاتی اتنے کٹا لے کہ وہ کندھوں سے اوپر آ جائے۔ یہ مرد کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور پھر مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کان چھدوا کر اپنے کانوں میں بالیاں ڈالیں۔ یہ عورت کے لیے، یہ عورت کا زیور قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنانی عورتوں مردوں پر، زنانے مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ عورتیں جو مرد بننا چاہتے ہیں اور وہ مرد جو عورتیں بننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بننا کیا بن سکتے ہیں؟ بننے سے مراد اس کی وضع قطع اختیار کرنا ہے کہ جب وہ اس وضع قطع میں آ جائیں گے تو وہ اس جیسے ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔ تو لہذا جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو وہ مرد رہے، اور جو مرد کو لباس اور اس کی وضع قطع اور اس کے پہننے پہناوے کے جو طریقے اور احکام عطا کیے ہیں وہ اختیار کرے، اور جو عورت کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس انداز سے رہے، اسے یہ زیبا ہے کہ وہ اسی انداز سے رہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں، نہ کہ اپنی وضع قطع تبدیل کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو۔